علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ کیا بہک سکے، واہ واہ واہ۔ عقیدت اور محبت یہ ایمان اور اس کی پختگی کی ایک بہترین پہچان ہے۔ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں یاد امام حسین شہید اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں۔ اس حسین کی شان و عظمت کو ہم کیا بیان کر سکیں، جن کے نام کا صدقہ اللہ تعالیٰ 1400 سال سے ہمیں کھلا رہا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، حسین صرف ہندوؤں کے نہیں ہیں، ہر قوم کے لیے حسین ہے۔ آپ دن بدن اس بات کا جائزہ لے سکتے، ہر سال محرم میں مسلمان سے زیادہ غیر مسلم محرم میں امام حسین کی یاد مناتا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ حسین اعظم کی شخصیت کا نام ہے۔ گرو نانک جب اپنی محفل میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے تھے تو ان کے چاہنے والے یہ کہتے تھے، وہ تو ہمارے مسلک کے نہیں ہے، وہ ہمارے مذہب کے نہیں ہے، پھر بھی آپ امام حسین کا اتنا شہرہ کیوں کرتے؟ تو گرو نانک نے کہا، کیا تم اپنی بہن سے شادی کر سکتے؟ کہا نہیں کر سکتے۔ کیا تم اپنی ماں کے ساتھ بد فعلی کر سکتے؟ کہا نہیں کر سکتے۔ یہی کام امام حسین نے ہمیں اس کی حقانیت کو یہاں فرمایا ہے۔ بہن کا رشتہ حرام ہے تو حرام ہے، ماں کے ساتھ اس طرح کی بدگمانی ذہن میں لانا حرام ہے تو حرام ہے۔ یہی امام حسین نے آج ہماری عورتوں کی عزت کی حفاظت فرمائی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا پورا حصہ یا کربلا کی زمین کا پورا معرکہ اگر ہم دیکھیں گے تو بیک وقت میں کربلا کے میدان میں ہر عنوان ہمیں مل جائے گا۔ صبر دیکھنا ہے تو کربلا میں ملے گا، تقویٰ دیکھنا ہے تو کربلا میں ملے گا، طہارت دیکھنی ہے تو کربلا میں ملے گی، اللہ کی ذات پہ امید دیکھنی ہے تو کربلا میں ملے گی، ہر چیز ہمیں کربلا کی زمین سے ملے گی۔ امام حسین چاہتے تو نہ جانے کربلا میں کرامتوں کے انبار لگا سکتے تھے۔ امام حسین کربلا میں کرامتوں کے انبار لگانے نہیں گئے تھے، بلکہ یزید کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے عیاں کرنے گئے تھے۔ انہیں اس طرح کا ہے، اسے پہچانو، انہیں اس طرح داڑھی ٹوپی کے بھید میں آ کر تمہیں گمراہ کر رہا ہے۔ امام حسین کا یہی منشا، اور امام حسین نے ان کی حقانیت کو عیاں کر دی۔ وہ جیسا بھی ہمیں تکلیف میں ڈالے، جیسے بھی ہمیں پریشان کرے، ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی پر کبھی کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے۔ یہ امام حسین شہید اعظم کا یہی منصب اور یہی مقصد تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب واقعات تو مشہور ہے کہ امام حسین کے سر اقدس کو لے کر کوفہ کی طرف قافلہ رواں دواں ہوا، آج بھی کوفہ کے شہر میں ایک مسجد ہے جسے مسجد حنانہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم 2 مرتبہ اس مسجد کی زیارت کی صاحب قبلہ کے ساتھ میں، اسے مسجد حنانہ کہتے ہیں۔ جب کربلا کا واقعہ ہوا، اس مسجد میں کربلا کے واقعے کے بعد قافلہ لشکر لے کر
کوفہ پہنچا تو ان کے ساتھ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس تھا، تو انہوں نے اس سر اقدس کو لے کر اس مقدس مسجد میں ایک مقدس پتھر کے اوپر سر اقدس کو رکھا۔ جیسے ہی سر اقدس کو رکھنا تھا، حسین کی تعظیم کی وجہ سے اس وقت جس طرح تعظیم حسین کے لیے مسجد کے چاروں طرف سے چھت جھکے ہوئے نظر آئے، آج تک وہاں پر مسجد کا ایک صحن باہر سے دیکھیں گے، حسین کا سر تو وہاں نہیں ہے، لیکن اس جگہ کی تعظیم کے لیے آج بھی مسجد حنانہ کا چھت جھکا ہوا ہے۔ کتنی بڑی جیتی جاگتی کرامت ہے امام حسین شہید اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہم ان کا نام لے کر اپنی زندگی کو کامیاب بنا رہے ہیں۔ حسین کا نام اتنا بابرکت، اتنا بافیض ہے، انسان دنیا میں ان کا نام لے کر انگار میں جا رہا ہے۔ اب حوالے میں جانے والوں کو دیکھو، پنجے ڈھولے کو حوالے میں جاتا، کیسا جاتا تو پنجے ڈھولے کا حوالے میں پوچھے تو انہیں بولتا میرے زبان پر حسین کا نام رہتا۔ حسین کے نام کی برکت سے حوالے میں جانے والا دنیا کی آگ سے بچ رہا ہے۔ جو سچی محبت حسین رکھے گا دل میں، جہنم کی آگ سے ضرور بچ جائے گا۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی شخصیت کا نام نہیں ہے، ان کے نام تو نہ جانے کتنے لوگوں کے خاندان کو آباد فرمائے، ان کے نام نے نہ جانے کتنے لوگوں کی بگڑی بنائی ہے۔ حسین اعظم ایک موٹی مثال میں آپ کو بتاؤں، نہ جانے کیسے کیسے گمراہ بددین مرتد فرقے تو دن بدن ترقی کر رہے، کئی کو کرامات دکھانا تھا، امام حسین نہیں دکھائے، وہاں ذرہ اشارہ غلط ہو گیا تھا، با رسول اللہ کے نواسے کہتے، مولا علی کے بیٹے کہتے، بی فاطمہ کے بیٹے کہتے۔ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قدمی حاضی علی رخبت کل ولی اللہ، میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس میں کوئی قید نہیں لگائی پیرانے پیر نے، صرف اتنا کہا میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جو سامنے تھے انہیں بھی جھکا لیے، جو پیدا ہو کر گئے تھے وہ قبروں میں جھکا لیے، جو پیدا نہیں ہوئے وہ عالم ارواح میں جھکا دیے۔ یہ غوث اعظم کا اشارہ ہونا تھا، کائنات کے سارے ولی گردن کو جھکا لیے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں اگر اشارہ کرتے تو اولیاء اللہ کے آسمان سے فرشتے نازل ہو سکتے تھے۔ امام حسین کربلا میں کرامت دکھانے نہیں گئے، بھوکے پیاسے نہیں تھے، غلط کہنا بھوکے تھے پیاسے تھے، ارے ان کی بھوک نے نہ جانے کتنے لوگوں کے پیٹ کو بھر رہا ہے، ان کی پیاس نے نہ جانے کتنے لوگوں کو سیراب کر رہی ہے۔ امام حسین سے سچی محبت اور عقیدت رکھنے والا آدمی یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب ہے۔ امام حسین اس عظیم شخصیت کا نام ہے جس نے رسول کے کاندھے پر بیٹھ کر اتنا بلند ہوئے۔ جو رسول کے کاندھے پر بیٹھے ذرا سوچو کتنا بلند و بالا ہوگا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن تشریف لے جا رہے تھے عیدگاہ کے لیے، صحابہ اپنے بچوں کو گھوڑوں پر اونٹ پر بٹھا لے کر جا رہے تھے، تو امام حسنین کریمین نے پوچھا نانا جان سب آپ کے صحابہ جو ہے بچوں کو اونٹ پر گھوڑے پر بٹھا لے کر جا رہے، ہمارے لیے تو کوئی سواری نہیں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سواری میں بن جاتا ہوں۔ تو حضور نے نیچے بیٹھے، ایک طرف بڑے نواسے امام حسن کو، دوسرے طرف چھوٹے نواسے امام حسین کو بٹھا لیے۔ کہا یا رسول اللہ نانا جان ان کے ہاتھوں میں رکاب ہے، تھامی گئی رسی ہے، پکڑے ہیں۔ حضور فرماتی ہے زلفیں کب کام آئے گی، ان زلفوں کو پکڑو۔ تو جیسے ہی صحابہ نے اس منظر کو دیکھا تو کہا سبحان اللہ کیا سواری ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا سواری ہے؟ حضور فرماتے ہیں سوار بھی کتنے بھاری ہے۔ سواری ہی نہیں سوار بھی کتنے بھاری ہے، جو رسول اللہ انہیں کاندھے پر بٹھا لے اسے کوئی نیچے نہیں اتار سکتا۔ جب کربلا میں امام حسین کو شہید کر کے قافلہ ادھر سے نکلا، چرچ کے قریب سے گزرے تو باہر اندر پادری بیٹھ کر کے وہ اپنی عبادت کر رہا تھا، شور شرابہ سن کر کے باہر آیا تو کہنے والوں نے کہا ہم نے حسین کو ہرا دیا، ہم جیت گئے، حسین ہار گئے۔ امام حسین کے لفظوں کو سننا تھا، وہ پادری باہر آ کے کہنے لگا کیا ہوا، کس کا سر لے کے گھوم رہے؟ تو چار
چادر ہٹائی تو نواز رسول امام حسین کا سر تھا. تو انہوں نے کہا کیا کیا تم نے؟ کہا ہم جیت گئے، حسین ہار گئے. تو انہوں نے کہا خدا دین لیتا تو عقلیں چھین لیتا ہے، خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. تو کہتا ہے حسین ہار گئے جیت گئے. ارے سر، ان کا سر بتا رہا ہے وہ آج بھی اونچا ہے، ان کا سر بتا رہا ہے وہ آج بھی اونچا ہے، اور تمہارے سر بتا رہے ہیں کل بھی تو آج بھی نیچا ہے، کل بھی نیچا ہے. حسین کل بھی اونچا تھا، آج بھی اونچا ہے، قیامت تک اونچا رہے گا. اس سے بڑی امام حسین کی حقانیت کی پہچان کیا ہوگی؟ ہمیں ہمارے باپ داداؤں کا نام یاد نہیں ہے، 1400 سال پرانے امام حسین کا نام ہمیں یاد ہے، امام حسین کے شہزادوں کا نام ہمیں یاد ہے. اسی لیے قرآن نے کہا فَذْكُرُنِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. حسین نے کربلا کی دھرتی پر اپنا سر رکھ کر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کی ترجمانی کرتے ہوئے سجدہ بھی ادا کیا، قربانی بھی ادا کی. اس فَذْكُرِنِي أَذْكُرُكُمْ کی تشریح کی روشنی میں انہوں نے اللہ کا ایسا ذکر کیا. 1400 سال سے اللہ ہماری زبانوں پہ ان کا نام کو جاری فرما رہا ہے. امام حسین شہید اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی شخصیت کا نام نہیں ہے، ان کے نام کی نسبت سے خدا تعالی آج تک ہمارے بیڑے پار فرما رہا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں احسان مانو کربلا کے ان عظیم شہداء کا، ورنہ تم ایک لقمہ کھانے کے بھی قابل نہیں ہے. ان کی قربانیاں وہ جان میں شہادت نوش فرما کے صرف ان کا نہیں بلکہ ہماری بھی لاج رکھی ہے. یہ ٹوپی ہمارے سروں پر، داڑیاں ہمارے چہروں پہ، اسلامی لباس ہمارے جسموں پر، مسجد آباد، خانقاہ آباد، مساجد آباد، سب کیا ہے؟ یہ تو سب کا سب صدقہ ہے امام حسین شہید اعظم کا. امام حسین اس عظیم شخصیت کا نام ہے. لوگ کہتے مر گئے، کون بولے مر گئے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے. دیکھیے قرآن شریف میں دو لوگوں کا گروہ، ایک مومن ایک کافر. ابو جہل، عتبہ، شیبہ کھا رہا ہے، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کچھ کر رہے، مگر قرآن ان کو کیا کہتا ہے؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہاں پر کربلا میں کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا سینہ چیرا گیا، کسی کا پیر کاٹا گیا، کسی کو تلواروں سے نیزے سے زخمی کیا گیا، جسے کسی کو تیر پھینکے گئے، کسی کو تلوار سے سر قلم کیا. قرآن کہہ رہا ہے لا تقل لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، جو اللہ کے راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے. دوسری جگہ اللہ کہتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، مردہ کہنا تو دور کی بات گمان تک مت لانا ذہن میں، مردہ کہنا تو دور کی بات گمان تک مت لانا، کیونکہ بل احیاء ان عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ، کیا شان ہے. اللہ کو بھی معلوم تھا کیسے کیسے لوگ آنے والے ہیں، اس کے وجہ سے ان کا منہ توڑ جب ہمیں دینے سے پہلے 1500 سال پہلے آیت ہی نازل فرما دیا. اسی لیے بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار ہونے آتی نہیں بخاری. محبت مصطفیٰ رکھ کر قرآن پڑھیں گے، محبت اولیاء اللہ رکھ کر حدیث پڑھیں گے، اولیاء اللہ کی شان و محبت کو دل میں بٹھا کر اہل بیت سے عقیدت محبت رکھ کر کے پڑھیں گے تو تمہیں سب کچھ نظر آئے گا. قرآن ایک ہے، قرآن ایک کتاب ہے، پڑھنے والے 70 پر 2 فرقے. قرآن ایک کتاب، پڑھنے والے 70 پر 2 فرقے ہیں. ذرا سوچو، نظر بدل گئی تو نظارے بدل جاتے، نظر بدل گئی نظارے بدل جاتے. کس کی نظر جیسی تھی انہوں نے اس انداز سے پڑھا. ہمیں حسین اعظم نے 1400 سال پہلے جو نظر سے قرآن دیکھا، سمجھا، عمل کیا، پڑھایا، آج تک ہم وہی پڑھ رہے ہیں، وہی سن رہے ہیں. انہی کا نقش قدم پہ ہمارا چلنا، ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو خدا تعالی ہماری 2 جہاں میں عزت و آبرو کی ذرا سوچو. ان کی نسل میں آنے والے پیران پیر کا کوئی آج تک جواب نہیں دے سکا. پیران پیر کو دنیا والے آج تک جواب دینے سے قاصر ہے. اپنے تو اپنے پرائے بھی تعظیم کرتے ہیں، پرائے بھی ادب کرتے ہیں. جلالی پیر گزرا ہے، ایک نظر ڈالے تو پرندہ جل کے نیچے آ جائے، ایک جلالی نظر ڈالے تو مرا ہوا انسان دوبارہ زندگی پالے. ارے اولاد میں آنے والے نسل کا یہ عالم ہے تو اصل کا عالم کیا ہوگا؟ امام حسین کہاں اتنی عظیم شخصیت کا نام ہے، ان کی نسل میں آنے والوں کو دنیا والے آج تک جواب نہیں دے رہے. دنیا کی دھرتی پر آج بھی
دنیا زمین ہندوستان کی دھرتی پہ سرکار غریب نواز کا روزہ کتنا آن بان شان کے ساتھ چمک دمک رہا ہے. یہ کون ہے؟ حسین کے شہزادے. بندہ نواز گیسودرا کون ہے؟ حسین کے شہزادے. نظام الدین اولیاء محبوب الہی والد علی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ انہی کے تو شہزادے. دنیا ان کو تا آج تک دنیا ان کو نہیں سمجھ سکی تو حسین اعظم کو کہاں سمجھ سکے گی؟ حسین اعظم بہت بڑا مقام ہے. امام حسین بہت بڑا مقام ہے. یہ ایک مشاعرہ گزرا جس میں ایک ترہی مصرع تھا جو مصرے میں ہمارے صاحب قبلہ جامع صاحب قبلہ بولے ہر بار اذانوں میں اعلان ہوتا ہے، ہر بار اذانوں میں اعلان ہوتا ہے، پیاس کی جیت ہوئی جنگ میں ہارا دریا. حسینی لشکر، حسینی قافلہ، 70 پر 2 آدمی تھے، ہزاروں کا مجمع تھا. آج بھی کربلا میں حسین کا روضہ جنت کا عالیشان محل بنا ہوا ہے. امام حسین وہ عظیم شہزادہ رسول ہے جنہوں نے حق کے لیے آئے تھے، حق کے لیے لڑے. جو اللہ کے لیے آئے، اللہ کے لیے لڑے. اللہ اسے ہمیشہ انسان تو انسان جانوروں کے دلوں میں بھی تعظیم کو پیدا فرماتا ہے، جانوروں کے دلوں میں بھی محبت کو پیدا فرماتا ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں اس عظیم شہزادے کا ذکر جمیل سن رہے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی کبھی نا امید نہیں ہوتا. سچی محبت عقیدت دل میں رکھے. امام حسین کی ایک نظر کرم ہم پہ پڑ گئی تو اللہ تعالی ہمارے 2 جہاں میں بیڑا پار فرمائے گا. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اصل میں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حسین ہے تو آج اذان ہے، حسین ہے تو آج نماز ہے، حسین ہے تو آج مسجدیں ہے، حسین ہے تو مسلمان ہے، حسین ہے تو مومن ہے، حسین ہے تو ایمان ہے، حسین ہے تو قرآن ہے، حسین ہے تو دین ہے، حسین ہے تو اسلام ہے، حسین ہے تو زندگی ہے. حسین ہی کی برکت سے آج ہم حیات ہے. امام حسین کا فیضان اللہ تعالی ہم تمام پہ جاری و ساری فرمائے اور ہمیں تا دیر تا قیامت آنے والی نسلوں تک اللہ تعالی ان کا اور ان کی آل کا سایہ ہمارے خاندان پہ دراز فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.